سعودی عرب میں جو اس وقت سب سے بڑا بینک ہے الرجعی، اس کا جو مالک تھا یہ ایک مرتبہ اپنے استاد کی تلاش میں نکلا، جو فلسطین کا رہنے والا تھا اس کا استاد اپنے استاد کی تلاش میں نکلا۔ یہ ذرا وہ نوجوان جو آج اپنے استاد کا گریبان کھینچتے ہیں، اپنے استاد کو آنے دکھاتے ہیں، اپنے استاد کے مقابلے کے لیے اپنی قوت کا اظہار کرتے ہیں، ذرا وہ بھی توجہ کے ساتھ سنیں۔ آج ہمارے ہاں تو استاد کی قدر ہی نہیں رہی نا، نوکر سے بھی کم درجہ ہم نے استاد کو دے دیا۔ وہ اپنے استاد کی تلاش میں نکلتا ہے، تلاش کرتے ہوئے کافی سالوں کی جستجو کے بعد اس کو اپنا استاد مل جاتا ہے۔ اپنے استاد کو اس وقت کی جو اعلیٰ گاڑی تھی اس میں بٹھا کر لاتا ہے، ایک محل کے سامنے لا کر گاڑی کو کھڑا کر دیتا ہے اور ان کو بڑے احترام کے ساتھ وہاں سے اتارتا ہے، ان کو غسل کرواتا ہے، کپڑے تبدیل کرواتا ہے۔ اس کے بعد بڑے باادب طریقے سے ان کے سامنے حاضر ہو کر کہتا ہے کہ یہ محل کی چابی اور یہ گاڑی کی چابی آج کے بعد آپ کی ہے، آپ اس کے مالک ہیں۔ جب تک آپ زندہ ہیں اس وقت تک آپ کے لیے روزی کا انتظام بھی ہو گیا، ہر طرح کے اخراجات کا انتظام بھی ہو گیا، یہ نوکر بھی آپ کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اب وہ کہنے لگا بیٹا میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کون ہیں اور میرے ساتھ یہ معاملہ اس قدر کیوں ہمدردی کا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا آپ میرے استاد ہیں، آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں۔ ایک وقت تھا جب میں آپ کے پاس فلاں سکول میں فلاں مدرسے میں پڑھتا تھا، ہمارے سکول کے بچے سیر و سیاحت کے لیے نام لکھوا رہے تھے، انہوں نے نام لکھوائے، میں نے بھی نام لکھوا دیا تھا، لیکن میرے پاس ایک ریال دینے کے لیے نہیں تھا، ایک ریال میرے پاس نہیں تھا دینے کے لیے۔ تو آپ نے اپنی جیب سے ایک ریال میری طرف سے دے کر مجھے بچوں کے ساتھ سیر کے لیے بھیج دیا تھا۔ آج اللہ نے میرے حالات بدلے ہیں، آج میں مملکت سعودیہ کے سب سے بڑے بینکوں کا مالک ہوں، آج اللہ نے دولت کو میرے قدموں میں ڈھیر کر دیا ہے، تو سب سے پہلا حق آپ کا تھا، آپ کی وجہ سے میں اس مقام پر پہنچا ہوں، اس لیے میری دولت کے استعمال کا سب سے زیادہ حقدار آپ ہیں، تو میں آپ کا نالائق شاگرد ہوں، آپ میرے استاد ہیں، میں جتنی بھی آپ کی خدمت کر سکوں میرے لیے تو وہ کم ہے۔ تو اس وقت کا ایک ریال دیا ہوا آج اس استاد کے کام آ گیا۔ یہ ہے اللہ جل شانہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا کرتا ہے، تمہاری مدد کیا کرتا ہے۔ اس لیے آؤ میرے بھائی، امت کے کمزور طبقے کی خدمت کرو، امت کے کمزور طبقے پر خرچ کرو، امت کے کمزور جو نہیں کما سکتے ان کا سہارا بن جاؤ، جو نہیں کچھ کر سکتے ان کے چولہے جلنے کا سبب بن جاؤ۔ ان کے دل سے جو دعائیں نکلے گی نا وہ تمہیں معلوم نہیں تمہیں کن بلندیوں تک پہنچا دے گی، کن بلندیوں تک تمہیں پہنچا دے گی۔ جب کسی آپ دکھی کی مدد کرتے ہیں، اس کے دل سے جب دعا نکلتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبولیت کا مقام حاصل کرتے ہوئے آپ کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیا کرتی ہے۔